نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون محترم سامعین کرام و معزز حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 30 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ کا فرمان ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل، کہ یقیناً ان لوگوں نے جن لوگوں نے یہ بات کہی کہ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر یہ کہنے کے بعد اس پر جم گئے، ثابت قدم ہو گئے، تو اس کا مقام کیا ہوتا ہے، اس کے فضیلت کیا ہوتی ہے؟ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، تو جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو انہیں بشارت دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تخافوا، تم خوف مت کرو، آئندہ کے لیے تمہیں خوف نہیں ہونا چاہیے، ولا تحزنوا، اور ماضی یہ تم نے کہاں چھوڑا ہے، بیوی بچے اولاد، تم اس تعلق سے غم نہ کرو، فکر نہ کرو، اور کیا خوشخبری دیتے ہیں؟ خوشخبری یہ دیتے ہیں فرشتے، وَأَبْشِرُوا، اور اے مومن تمہیں جنت کی بشارت ہو، اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا۔ محترم سامعین کرام، آیت کے مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع خطابت ہے کہ دین پر ہم کیسے جمیں، یعنی جو دین ہے ہمارا ہے، شریعت ہے، اسلام ہے، اس پر ہم ثابت قدمی کیسے دکھائیں، کیسے ہم جم جائیں، یہ ہے۔ محترم سامعین، یہ دنیا فتنوں کی آماج گاہ ہے، فتنوں کی جگہ ہے، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے۔ ہر انسان جو پیدا ہوا ہے وہ اس دنیا میں امتحان دینے کے لیے آیا ہے، اور انسان کی بلوغت سے لے کر موت تک اس کا ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر وقت، ہر گھنٹہ امتحان ہے، آزمائش ہے۔ بلکہ یوں کہہ لیجیے آپ کہ موت و حیات کا مقصد ہی امتحان ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہی وہ ذات ہے اللہ تبارک و تعالی جس نے موت و حیات کو پیدا کیا۔ کیوں کیا پیدا؟ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہارا ایگزام لے، امتحان لے۔ کس چیز میں امتحان لے؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں زیادہ حسین، احسن، اچھے اعمال کرنے والے کون لوگ ہیں۔
تو مقصد حیات، مقصد تخلیق، اس دنیا میں آنے کا مقصد امتحان، آزمائش. اور عام طور سے اس دنیا میں 3 طرح کے فتنے موجود ہیں، اور ہر انسان کو ان تینوں فتنوں سے گزرنا ہی پڑے گا. کیا ہے وہ فتنہ؟ پہلا فتنہ شبہات کا فتنہ، دوسرا شہوات کا فتنہ، تیسرا دنیا کی آفات کا فتنہ. کیا ہے؟ پہلا کیا ہے؟ شبہات کا فتنہ، یعنی غلط منہج کا فتنہ، غلط عقائد کا فتنہ، غلط اعمال کا فتنہ. یہ ایسا فتنہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کی اکثریت شریک ہے، اس کا شکار ہے. آج آپ دیکھ لیں، آپ اکثر مسلمان کا حال یہ ہے کہ وہ غلط منہج، غلط عقائد، غلط اعمال کے شکار ہیں، اس میں وہ شریک ہیں، شامل ہیں وہ. تو یہ ہے پہلا فتنہ. کیا ہے؟ شبہات کا فتنہ. اسے پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ صحیح منہج کیا ہے، غلط منہج کیا ہے، صحیح عقائد کیا ہیں اور غلط عقائد کیا ہیں، صحیح اعمال کیا ہیں، غلط اعمال کیا ہیں. اس میں وہ شکار ہے، اسے پتہ ہی نہیں چل پا رہا ہے. وہ اس کو بولتے ہیں شبہات کا فتنہ. اور یہ کیا ہے؟ شہوات کا فتنہ. مطلب کیا ہے؟ دنیا کی لذات، دنیا کی خواہشات کا فتنہ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں 2 طرح کی لذات کو، خواہشات کو رکھ دیا ہے ہمارے سامنے امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے. ایک لذات ہے، ایک خواہشات حلال ہے اور ایک خواہشات حرام ہے. لیکن انسان کا نفس عام طور سے اس کی طرف بھاگتا ہے، مائل ہوتا ہے جو حرام ہے لذات، جو لذات حرام ہیں، جو خواہشات حرام ہیں. انسان کا نفس مزاج عام طور سے وہاں جاتا ہے، وہاں لپکتا ہے. تو اسی میں امتحان ہے. جیسے مثال لے لیں آپ، رزق حرام، حالانکہ حلال بھی ہے لیکن ہمارا مزاج کہاں جاتا ہے؟ حرام کی جانب جاتا ہے. اسی طرح سود یہ حرام ہے، تجارت یہ حلال ہے لیکن ہمارا ذہن کہاں جاتا ہے؟ سود کی طرف جاتا ہے. اسی طرح زناکاری یہ حرام ہے، نکاح یہ حلال ہے. اسی طرح بہت سارے ایسے کھانے ہیں، پینے ہیں جو حرام ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے. حدیث پاک کے اندر میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو حرام ہے لیکن ہمارا ذہن عام طور سے وہی چاہتا ہے، مائل وہاں ہوتا ہے وہ. تو اس کو بولتے ہیں کیا؟ شہوات کا فتنہ. یعنی ہر وہ لذات، ہر وہ خواہشات جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے روک دیا ہے، منع کر دیا ہے کہ ہم یہ لذات کو حاصل نہ کریں بلکہ یہ کریں. لیکن انسان کا مزاج عام طور سے کہاں جاتا ہے؟ غلط لذات، خواہشات کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور وہ اس کی طرف چلا جاتا ہے وہ. تو یہ ہے دوسرا شہوات کا فتنہ. اسی طرح تیسرا کیا ہے؟ دنیا کی آفات کا فتنہ. کیا مطلب؟ دنیا کی پریشانیاں، دنیا کی مصیبتیں، فقر و فاقہ، غربت، مفلسی، بیماریاں، کام کاج کا نہ ملنا، یہ سب کیا ہے؟ دنیا کی آفات کا فتنہ ہے. یہ دنیا کی مصیبتیں ہیں. اولاد بیمار، بیوی بیمار، بچے بیمار، کاروبار کا نہ چلنا، یہ کیا ہے؟ دنیا کی آفات کا فتنہ ہے. یہ تو عام طور سے ہر انسان جو بھی اس دنیا میں آیا تھا یا آ رہا ہے یا آنے والا ہے، ان تمام انسانوں کو ان تینوں فتنوں سے گزرنا ہی پڑے گا، لازمی ہے. شبہات کا فتنہ، شہوات کا فتنہ، دنیا کی آفات کا فتنہ، یہ آپ کو لازمی آپ کو مل کر ہی رہے گا. تو اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ دنیا کے ان سارے فتنوں کی موجودگی میں، بیچ میں، درمیان میں ایک مومن، ایک انسان دین پر جمع کیسے رہے؟ بہت بڑا سوال ہے یہ. دیکھیں، ایمان لے آنا، توحید کو مان لینا بہت بڑی بات ہے، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم دین پر ثابت قدم رہیں، یہ جمے رہیں ہم. یہ بہت بڑی بات ہے. دیکھیں آپ، ایک صحابی رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ پوچھا اللہ کے نبی سے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک نصیحت کیجئے کہ آپ سے پوچھنے کے بعد مجھے کسی سے سوال کرنے کی حاجات پیش نہ آئے، ضرورت پیش نہ آئے، اب مجھے بتا دیجیے، آپ نصیحت کیجیے مجھے آپ. تو اس وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کو یہ نصیحت کی. کیا نصیحت کی؟ قل آمنت باللہ فاستقم، تم یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا، فاستقم، پھر اس پر جم جاؤ. اصل یہ چیز یہ ہے، اللہ کو مان لینا، توحید کو مان لینا یہ بڑی بات ہے، لیکن بہت بڑی بات یہ ہے کہ موت تک اس پر جمے رہنا، یہ اصل چیز ہے. کیونکہ شیطان کبھی بھی آپ کو بھٹکا سکتا ہے.
گمراہ کر سکتا ہے، تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم جس چیز کو مان چکے ہیں، جو عقائد، جو اعمال، جو منہج ہمارے ہیں، اس منہج پر موت تک قائم رہا جائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اسی بات کی نصیحت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو کیا کہ جو چیز آپ مانے ہیں، اللہ کو مان چکے ہیں، اس پر آپ ثابت قدم ہو جائیں، جم جائیں آپ۔ تو محترم سامعین، دنیا کے اتنے سارے فتنوں کے درمیان، اتنے سارے فتنوں کے بیچ میں ایک مومن، ایک مسلمان کیسے جمے؟ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم جمیں، ہم دین کے اندر، شریعت کے اندر اس کے طریقے کیا ہیں، اس کے راستے کیا ہیں۔ تو پہلا طریقہ، پہلا راستہ دین پر جمنے کا کیا ہے؟ انسان کے اندر یہ طلب ہونا چاہیے، انسان کی طلب، یعنی انسان کے اندر پہلے یہ طلب ہونا چاہیے، خود اس کے اندر میں یہ شوق ہونا چاہیے، یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم خود شریعت میں جمے رہیں گے، ہم موت تک، چاہے کچھ بھی ہو جائے، جتنی پریشانیاں، مصیبتیں آ جائیں، لاکھ پریشانیاں آ جائیں، فقر فاقہ کے ہم شکار ہو جائیں، لیکن ہم دین کو چھوڑیں گے نہیں۔ تو پہلے خود انسان کے اندر یہ طلب ہونا چاہیے، یہ شوق اس کے اندر ہونا چاہیے کہ ہم جمیں گے تو جمیں گے، ہم چاہے لاکھ مصیبتیں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، ہم دین کو چھوڑیں گے نہیں۔ تو پہلے خود اپنے اندر یہ طلب، یہ شوق، یہ ذوق پیدا کرنا پڑے گا آپ کو، ورنہ اگر آپ کے اندر ایک انسان کی تمنا ہو، صرف ایک خواہش ہو کہ ہم دین پر جمیں، لیکن اس میں کوشش نہ کرے، اس کی طلب موجود نہ ہو، اس کی تمنا نہ ہو، اس کی آرزو نہ ہو جمنے کی، تو جمے گا نہیں۔ تو پہلا اصول کیا ہے، پہلا طریقہ کیا ہے دین پر جمے رہنے کی؟ خود آپ کے اندر طلب، شوق، تڑپ ہونا چاہیے، ورنہ اگر تڑپ نہ ہو آپ کے اندر میں، آپ دعویٰ کریں ہاں اللہ ہمیں جما دے، تو آپ جم نہیں سکتے ہیں۔ پہلے آپ کوشش کیجیے، طلب اپنے اندر پیدا کیجیے، تب اللہ کی مدد آئے گی آپ کے ساتھ، تب اللہ آپ کو جمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی طلب کو دیکھ کر، آپ کے شوق کو دیکھ کر اللہ راستے کو آسان کر دے گا، اسباب و وسائل کو آسان کر دے گا، اور اللہ آپ کو جما دے گا۔ تو پہلا کیا ہے اصول، طریقہ راستہ جمنے کا؟ خود انسان کے اندر طلب ہونا چاہیے، تڑپ ہونا چاہیے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس طرح بیان فرمایا ہے سورہ عنکبوت کے اندر میں، کیا؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کہ وہ لوگ، جو لوگ ہمارے لیے، ہمارے راستوں کے لیے جاہدوا، مجاہدہ کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، تو اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ لنہدینہم سبلنا، تو ہم ایسے لوگوں کو ضرور بالضرور ہدایت سے نواز دیں گے، اپنے راستوں کی ہدایت دے دیں گے ہم۔ اور کیا ہے؟ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال کرنے والوں کے ساتھ میں ہے۔ ذرا غور کیجیے، ذرا دیکھیں آپ، اس ایک آیت کریمہ میں اللہ کا دو وعدہ ہے، لیکن پہلی کوشش آپ کی ہونی چاہیے، کیا؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا، جو لوگ ہمارے راستے کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اس میں کوششیں کرتے ہیں، طلب اس کے اندر میں ہوتی ہے، تب اللہ کا وعدہ، پہلا وعدہ کیا ہے؟ لنہدینہم سبلنا، تو ہم ایسے لوگوں کو ضرور بالضرور ہدایت سے نواز دیں گے، ہدایت دے دیں گے ہم، لیکن طلب پہلے آپ کے اندر ہونا چاہیے، تبھی تو اللہ کا وعدہ ہے بعد میں لنہدینہم سبلنا، اسے ہم ضرور بالضرور ہدایت سے نواز دیں گے، یہ اللہ کا پہلا وعدہ ہے۔ کب؟ کوشش آپ کے اندر ہونی چاہیے، تب، اس کے بعد تب آپ کو یہ صلہ ملے گا۔ اس کے بعد کیا ہے اللہ کا دوسرا وعدہ؟ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ساتھ میں ہیں، یعنی اللہ کی معیت، اللہ کا تعاون آپ کو حاصل ہوگا۔ کب حاصل ہوگا؟ جب آپ کچھ کوشش کریں گے تب، ورنہ کوشش ہی نہ کریں، طلب ہی آپ کے اندر نہ ہو، شوق نہ ہو، تڑپ نہ ہو دین پر جمنے کا، تو اللہ کا یہ دو وعدہ جو ہے کہ ہم ہدایت سے نواز دیں گے اور تعاون ہمارا ہوگا، یہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ تو پہلے خود انسان کے اندر یہ طلب ہونا چاہیے، یہ طلب، یہ شوق ہونا چاہیے کہ ہم دین پر جمیں گے تو جمیں گے ہم۔ تو یہ ہے پہلا راستہ، پہلا طریقہ دین پر جمنے کا، یہ خود انسان کے اندر میں یہ شوق ہو، جستجو ہو، تمنا ہو کہ ہم جمیں گے۔ دیکھیں آپ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ شورى کے اندر بیان فرماتا ہے کیا؟ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے، ویہدی، اور ہدایت سے نوازتا ہے، کسے نوازتا ہے ہدایت سے؟ ویہدی الیہ من ینیب، جو اللہ کی طرف پلٹنے والا ہو، رجوع ہونے والا ہو۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ آپ کے اندر میں رجوع ہونا چاہیے، طلب ہونا چاہیے، تڑپ ہونا چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں گے تو پڑھیں گے، توحید پر قائم رہیں گے تو رہیں گے،
لاکھ مصیبتیں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، ہم توحید کی دامن کو چھوڑیں گے نہیں۔ تو پہلا خود آپ کے اندر میں یہ طلب ہونا چاہیے، من ینیب، جو اللہ کی طرف پلٹنے والا ہو، رجوع ہونے والا ہو، اللہ اسے ہدایت سے نوازتا ہے، ورنہ ہدایت نہیں ملے گی اسے۔ اس کے برخلاف کر لیجئے، اس کو الٹا کر لیجئے۔ جو ہدایت کو حاصل ہی نہ کرنا چاہے، اس کے اندر میں یہ طلب ہی نہ ہو، شوق ہی نہ ہو کہ مجھے ہدایت ملے مت ملے کو مسئلہ نہیں ہے، اللہ کی توفیق ہوگی تو مل جائے گی، ورنہ کوئی بڑی بات نہیں، اللہ چاہے گا تو دے دے گا، ورنہ میں خود سے یہ طلب نہیں کروں گا۔ انسان یہ سوچے ہی نہیں، یہ شوق ہی پیدا نہ کرے کہ مجھے ہدایت ملے نہ ملے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اللہ اسے ہدایت سے نوازتا نہیں ہے۔ جو آدمی جان بوجھ کر ہدایت کی اسباب اختیار نہ کرے، ہدایت کو نہ لے اور جان بوجھ کر گمراہی کی طرف چلے جائے، اللہ اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس طرح بیان فرمائے سورہ صف کے اندر میں کیا، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، کہ جو لوگ ٹیڑھا راستہ چل پڑتے ہیں، گمراہی لے لیتے ہیں، تو اللہ اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اللہ اس کے دلوں کو گمراہ کر دیتا ہے، ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ تو دیکھیں آپ، اصول اللہ کا اصول کیا ہے، پہلے آپ آئیے تب میں دوں گا آپ کو۔ اللہ کا اصول قانون ہے، آپ چل کر آئے ہیں تو اللہ آپ کو ہدایت سے نوازے گا، ورنہ اس کو الٹا کریں گے، آپ ہدایت کو چھوڑ دیں گے، گمراہی کو لے لیں گے آپ، تو اللہ آپ کو گمراہ کر دے گا اور آپ کے دل کو ٹیڑھا کر دے گا۔ تو پہلا اصول یہ ثابت ہوا دین پر جمے رہنے کے لیے کہ خود ہمارے اندر میں یہ طلب ہو، یہ تڑپ ہو اور یہ شوق تمنا ہونا چاہیے، تب اللہ آپ کے لیے یہ راستے آسان کر دے گا اور اسباب کو مہیا کر دے گا دین پر جمے رہنے کے لیے۔ یہ پہلا اصول۔ دوسرا اصول کیا ہے؟ دین پر ثابت قدمی کے لیے اور جمے رہنے کے لیے دعا کرنا، دعا کیا جائے، اللہ سے التجا کیا جائے، دعائیں مانگا جائے، اللہ سے گریہ وزاری کی جائے۔ یہ ہے دوسرا اصول، دوسرا طریقہ دین پر جمے رہنے کے لیے۔ دیکھیں آپ، ایک آدمی محنت کیا، کوشش کیا، سب چیز کیا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کی محنت کام نہیں آتی ہے، کوششیں کام نہیں آتی ہے۔ مثال کے طور پر دیکھ لیں آپ، ایک انسان سفر کرنا چاہا اور سفر کے لیے سارے وسائل اختیار کر لیا، سارے اسباب کو جمع کر لیا، لے لیا، ٹکٹ بھی لے لیا، سفر کرنا شروع کر دیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ راستے بہت بھیڑ بھاڑ ہے، ٹریفک جام ہے، کیا ہوا؟ ٹرین چھوٹ گئی آپ کی، آپ نے کوشش کیا، گھر سے آپ نکلے، ٹکٹ بھی آپ کے پاس میں موجود ہے، لیکن کیا ہوا؟ اچانک ٹرین آپ کی چھوٹ جاتی ہے۔ تو دیکھیں، کوشش آپ نے کیا، سب چیز کیا، اپنے ٹکٹ بھی لیا، لیکن کیا ہوا؟ راستے بہت زیادہ جام تھے، تو اسی بنا پر آپ پہنچنے پہ اسٹیشن اور آپ کی ٹرین چھوٹ گئی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ایک انسان ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرتا ہے، طلب کرتا ہے، لیکن وہ چیز حاصل نہیں ہوتی ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ کوشش کے ساتھ ساتھ دعا بھی مجھے کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ مجھے ہدایت سے نواز دے، ہدایت پر جمع دے، دین پر مجھے جمع دے۔ تو اللہ سے دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ صرف ہم کوششیں کریں، اللہ سے دعائیں نہ کریں، بھروسہ اپنے اوپر نہیں کرنا چاہیے۔ ہم تو بڑے علم والے ہیں، ہمیں قرآن کا حدیث کا علم مجھے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے، نہیں، یہ بھروسہ کرنا اپنے ذات پر بالکل غلط ہے، یہ تکبر ہے، گھمنڈ کی بات ہے کہ انسان دعا نہ کرے، اللہ کو بھول جائے، صرف اپنے علم پر اعتماد کر لے کہ ہم تو بڑے علم والے ہیں، ہمیں کوئی بھی گمراہ نہیں کر پائے گا۔ تو یہ نظریہ غلط ہے۔ ہمیں کوشش جہاں کریں ہم وہاں دعائی بھی کرنا چاہیے، اللہ سے التجا بھی کرنا چاہیے، دعا بھی مجھے کرتے رہنا چاہیے، ورنہ دیکھ لیجیے آپ، بہت سارے ایسے لوگ جو گمراہ ہو چکے ہیں، علم والے ہیں، گمراہ ہیں، منکرین حدیث۔ کیا اسے قرآن کا حدیث کا علم نہیں تھا؟ علم تھا، گمراہ کیوں ہوئے؟ گمراہ اس لیے ہوئے کہ ان لوگوں نے قرآن کی آیات کا، حدیث کا غلط ترجمہ کر دیا، غلط تشریح بیان کیا، گمراہ ہو گئے۔ تو اس کے پاس علم نہیں تھا، قرآن کا، حدیث کا علم تھا، لیکن علم ہونے کے باوجود بھی گمراہ ہو گئے منکرین حدیث۔ کیوں؟ غلط ترجمہ، غلط تشریح، تعویلات، تحریفات۔ تو دیکھیے آپ، صرف علم کا ہونا یہ بڑی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے جاننا، ایک ہوتا ہے ماننا۔ تو جاننا الگ ہے اور ماننا الگ ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جانتے ہیں قرآن کو، حدیث کو، اسلام کے عقائد کو، غلط منہج کو، صحیح منہج، لیکن مانتے وہ نہیں ہیں۔ تو جاننا الگ ہے اور جان کر ماننا یہ الگ ہے۔ تو ہمیں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اے اللہ ہم جس چیز کو جانیں اسے مان بھی لیں، اصل یہ چیز ہونا چاہیے، ورنہ منکرین حدیث بڑے بڑے شیخ الحدیث ہیں جو گمراہ ہیں، تعویلات، تحریفات کر رہے ہیں، وہ
گمراہی کا ذریعہ بن چکے ہیں وہ. تو کیا وجہ کیا ہے؟ دعا مجھے کرنا ہے اللہ سے، ہمیشہ یہ دعا کرنا ہے، کبھی یہ تکبر گھمنڈ نہ کریں. ہم تو بڑے علم والے ہیں، ہمیں تو معلوم ہے قرآن حدیث، ہم گمراہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے. نہیں، علم ہونے کے بعد بھی آپ گمراہ ہو سکتے ہیں، امکان ہے آپ کے اندر میں. کیوں؟ بڑے بڑے علامہ فہامہ گزر گئے، آپ دیکھ لیجیے، تاریخ موجود ہے، منکرین حدیث میں کتنے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں. دیکھ لیجیے گمراہ کیوں ہوئے؟ علم کی بنا پر. اسے علم تھا تبھی تو وہ غلط ترجمہ کیا، غلط تشریح کر دیا آیات کا، یہ حدیث کا، تو علم ہونے کی بنا پر وہ گمراہ ہو گئے. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر اس طرح بیان فرماتا ہے سورہ جاثیہ کے اندر میں، کیا؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا وأضلہ اللہ علی علم. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کا خیال کیا ہے کہ آپ نے دیکھا ان لوگوں کو کہ جن لوگوں نے اپنی خواہشات کو، اپنے من کو، اپنے دل کو اپنا معبود بنا لیا ہے، جو دل چاہے گا وہ کریں گے ہم. تو اللہ نے کیا کیا اس کو؟ وأضلہ اللہ علی علم، اللہ نے اسے علم ہونے کی بنا پر ہی گمراہ کر دیا. علم ہے پھر بھی گمراہ وہ ہو گئے. اللہ کا یہ قرآن کی آیت کریمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے علم کے باوجود بھی گمراہ کر دیا. کتنی بڑی بات ہے یہ، علم ہے لیکن گمراہ ہے وہ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم علم پر بھروسہ نہ کریں. علم ہے اچھی بات، اچھی کہ، لیکن دعا بھی اللہ سے کرتے رہیں کہ اللہ مجھے ہدایت سے نواز دے اور ہدایت پر ہمیں ثابت قدم رکھ موت تک. اس لیے اب دیکھیں گے آپ کہ سب سے زیادہ دعا اس دنیا میں جو مانگی جاتی ہے وہ کون سی دعا مانگی جاتی ہے؟ سب کو معلوم ہے، ہدایت کی دعا مانگی جاتی ہے. سب سے زیادہ دعا جو مانگی جاتی ہے اس دنیا میں ہدایت کی دعا مانگی جاتی ہے. اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ اعلان کروا دیا کہ ہر نمازی ہر نماز کے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو پڑھنا لازمی ہے، ضروری ہے. کیوں لازمی ہے؟ کیوں ضروری ہے؟ کہ غور کیا آپ نے؟ اس لیے ضروری ہے، لازم ہے کہ اس میں ایک ٹکڑا ہے، ایک لفظ ہے، ایک دعا سکھائی گئی ہے، ہدایت کی دعا سکھائی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، جس کو ہر نمازی ہر نماز کی ہر رکعت میں اسے پڑھتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. دیکھیں آپ، تو دعا ضروری ہے. اس لیے یہ ضروری لازمی ہے کہ وہ ہمیشہ دعا کرتا رہے، کبھی بھروسہ نہ کرے اپنے علم پر کہ ہم گمراہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے. نہیں، گمراہ ہو سکتے ہیں آپ، علم ہے، بات الگ سی ہے. اور اہدنا الصراط المستقیم کے اندر دو مطلب ہے، اس کا دو معنی ہے. پہلا معنی کیا ہے؟ اے اللہ مجھے ہدایت صراط مستقیم دکھا دے. دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا کے اندر میں جسے پتہ ہی نہیں ہے صراط مستقیم کیا ہے، غلط کیا ہے. تو وہ کیا دعا کرے گا؟ اے اللہ مجھے صراط مستقیم دکھا دے، مجھے معلوم نہیں ہے اللہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے، کس کو ہم صحیح مانیں، اس کو صحیح مانیں، اس کو صحیح مانیں، کس کو صحیح مانیں. ہم سب لوگ تو اپنے آپ میں دعویٰ کرنے والے ہیں، ہم اہل حق ہیں، ہم صحیح ہیں، تو اللہ میں کس کو مانوں؟ تو یہاں پر یہ دعا کرنا آپ کو ہے، اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ مجھے پتہ نہیں ہے صراط مستقیم کسے کہتے ہیں، کیا ہے، مجھے دکھا دیا اللہ. یہ پہلا معنی، دکھا دے، مجھے علم اس کا دے دے. تو معنی یہ ہو گیا. دوسرا معنی کیا ہے؟ اے اللہ مجھے ہدایت مل چکی ہے، اے اللہ مجھے ہدایت مل چکی ہے، صراط مستقیم کو میں جان چکا ہوں، اب مجھے اس پر جما دے. اتنی بڑی بات ہے. یہ دو دعا لازمی ضروری ہے. ایک ہے ہدایت نہیں ملی آپ کو، اس کے لیے دعا کریں مجھے نہیں مل رہی ہے، مجھے اللہ دکھا دے راستہ، ایک دعا یہ ہو گئی. دوسری کیا ہے؟ اے اللہ مجھے ہدایت مل گئی ہے، اب مجھے اس پر جما دے موت تک. یہ دونوں ضروری ہے، لازمی ہے. ایک انسان کے لیے دونوں دعا کرنا لازمی ہے، ہدایت پر جما دے، ہدایت کا راستہ دکھا دے، دونوں ضروری ہے. ورنہ شیطان کبھی بھی آپ کو شبہات کے فتنے میں، شہوات کے فتنے میں مبتلا کر سکتا ہے اور آپ کو سیدھے راستے سے آپ کو ہٹا دے گا. تو یہ ہے دوسرا اصول، دوسرا طریقہ دین پر جمے رہنے کے لیے. تیسرا کیا ہے؟ تیسرا اصول دین پر ثابت قدمی کے لیے علم حاصل کیا جائے، یعنی کوشش کے ساتھ ساتھ، طلب کے ساتھ ساتھ، شوق کے ساتھ ساتھ اور دعا کرنے کے ساتھ ساتھ علم حاصل کرنا. آپ کا کیا مطلب؟ یعنی کہ جو راستے ہیں علم کے حصول کے لیے، ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے، وہ راستہ آپ کو اختیار کرنا ہے. مطلب یہ ہے کہ شیطان کن کن راستوں سے آپ کے پاس آتا ہے. عقائد کے راستے سے آئے گا گمراہ کرنے کے لیے، اعمال کے لحاظ سے آئے گا گمراہ کرنے کے لیے، اور فتنوں کے لحاظ سے گمراہ کرنے کے لیے آپ کو آئے گا. تو آپ کو ان فتنوں کے سد باب کے لیے، ان فتنوں کو ختم کرنے کے لیے علم ہونا ضروری ہے آپ کے پاس، ورنہ گمراہ ہو جائیں گے آپ. تو تیسرا اصول یہ ہے کہ علم حاصل کیا جائے. علم حاصل کرنے کے اصول کیا ہے؟ مطالعہ کیا جائے،
قرآن و حدیث کے علم حاصل کیا جائے، علماء سے رجوع کیا جائے. ہاں فتنوں کے دور میں اور شبہات کے دور میں، شہوات کے دور میں علماء سے بالخصوص تعلق پیدا کیا جائے، اور جو وسائل ہیں، جو اسباب ہیں، جو ذرائع ہیں علم کے حصول کے لیے، ہدایت پر جمنے کے لیے، ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے اور استقامت دین کے لیے اس کو حاصل کیا جائے. ورنہ صرف دعا کریں آپ، اے اللہ مجھے ہدایت دے دے، ہدایت دے دے، آپ علم ہی حاصل نہ کریں تو وہ بیکار ہو جائے گا. صرف طلب کریں آپ، شوق ہو، تمنا ہو اور دعا بھی ہو، لیکن آپ جو راستے ہیں آپ کے علم کے حصول کے لیے، علم کے حاصل کرنے کے لیے وہ راستہ اختیار نہ کریں آپ، تو ایسی دعا کرنا، ایسا طلب کرنا آپ کا فضول لا یعنی ہو جائے گا. تو طلب کے ساتھ ساتھ دعا بھی، اور دعا کے ساتھ ساتھ علم حاصل کرنا بھی پڑے گا آپ کو. ایک انسان ہے، مثال لے لیجیے آپ، اس کی یہ تمنا ہے، اس کی یہ چاہت ہے، اے اللہ مجھے ہدایت سے نواز دے، ہدایت دے دے. کون سے فرقے، کون سے جماعت صحیح ہیں، کون سے جماعت غلط ہیں، اللہ مجھے ہدایت سے نواز دے. دعا بھی کر رہا ہے وہ، نماز میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت بھی کر رہا ہے وہ، اور طلب بھی اس کے اندر میں، لیکن وہ علم حاصل نہیں کرتا ہے. اس کو بولا جاتا ہے ذرا سا بیٹھیں آپ، سننے کے لیے آئیں، علماء سے رجوع کیجیے، آپ علماء سے پوچھیں، آپ سوالات کیجیے آپ، یا آپ خطبہ جمعے سننے کے لیے آئیے آپ، یا درس سے سنیے آپ. تو نہیں میں سنوں گا نہیں، تو یہ غلط، چونکہ وسیلہ ہے، ذریعہ ہے. یہ ہدایت کیسے ملے گی آپ کو؟ علم حاصل کرنا پڑے گا آپ کو، ورنہ صرف شوق پیدا کر لیں، صرف دعا کر، لیکن آپ علمی مجلس میں شامل نہ ہوں، علماء کے بات سننے کے لیے نہ جائیں آپ، کہ نہیں جائیں گے، یہ ہمارے علماء نہیں ہیں، یہ ہمارے مسلک کے علماء نہیں ہیں تو ہم نہیں سنیں گے. ہم تو ایسا نہیں، بلکہ آپ کو سننا پڑے گا، کتابوں کو پڑھنا پڑے گا آپ کو، تبھی تو آپ کو علم حاصل ہوگا. ورنہ ہدایت پر جمنے کے لیے صرف دعا ہی کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ جو راستے ہیں، جو طریقے ہیں حصول ہدایت کے لیے، استقامت دین کے لیے، اس پر آپ کو اختیار کرنا پڑے گا. تو تیسرا اصول یہ ہوا کہ علم حاصل کیا جائے، اور علم کیا ہے؟ قرآن و حدیث کا علم ہے، گہرا علم حاصل کیا جائے تو اس راستے سے آپ کو ہدایت ملے گی، اور ورنہ نہیں ملے گی. تو یہ ہے 3 راستے ہدایت پر چلنے کے لیے اور ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.